جب انسان اپنی روح کے سکون کی تلاش میں نکلتا ہے تو اس کی منزل کسی نہ کسی ولی کے در پر ہی جا کر ٹھہرتی ہے۔ ایسے ہی ایک طلبگار تھے خواجہ غریب نواز، جن کے دل میں ایک ہی تمنا تھی، غوث پاک سے ملاقات۔ خواجہ غریب نواز نے سفر کیا، بغداد کی پوتر زمین پر قدم رکھا۔ ان کے دل کی دھڑکنیں تیز تھیں، آنکھوں میں محبت کے آنسو اور دل میں ادب کا سمندر۔ وہ غوث پاک کے آستانے پر پہنچے، جہاں روحانی نور ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ جیسے ہی خواجہ غریب نواز نے آستانے کا دروازہ پار کیا، ایک عجیب سی کشش نے انہیں روک لیا۔ ان کے قدم رک گئے، لیکن روح نے جیسے پکارا، آگے بڑھو، تمہاری طلب پوری ہونے والی ہے۔ غوث پاک، جن کے چہرے پر روحانی نور کا عالم تھا، اپنے آستانے پر تشریف لائے۔ جیسے ہی ان کی نگاہ خواجہ غریب نواز پر پڑی، وہ مسکرائے اور فرمایا، تمہاری روح سے نور جھلک رہا ہے۔ یہ نور اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ تم خدا کی مخلوق کی خدمت کرنے کے لیے چنے گئے ہو۔ خواجہ غریب نواز کا دل یہ سن کر بھر آیا۔ وہ دوڑ کر غوث پاک کے قدموں میں جھک گئے۔ ان کی آنکھوں سے اشک بہنے لگے، جیسے وہ الفاظ کی جگہ اپنی روح کی گہرائیوں سے بات کر رہے ہوں۔ حضور، میں آپ کا کرم طلب کرتا ہوں۔ السلام علیکم دوستوں، آپ سبھی کا ہمارے نوٹ بک لائف یوٹیوب چینل میں تہہ دل سے خوش آمدید ہیں۔ دوستوں، یہ ویڈیو اگر آپ کے دلوں کو سکون دے رہا ہے تو اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں، تاکہ ہر ایک انسان اس نورانی پیغام سے فائدہ اٹھا سکے۔ مجھے وہ طاقت اور رحمت دیجیے جس سے میں اس دنیا کے دکھی دلوں کا سہارا بن سکوں۔ آپ کی نگاہ ایک کرم کا طلبگار ہوں۔ ان کی آواز میں اتنی ونمرتا، اتنی محبت تھی کہ ماحول سجیو ہو اٹھا۔ غوث پاک نے انہیں اپنے قریب بلایا، ان کا سر سہلایا اور کہا، تمہارا مقصد نیک ہے، خدا تمہیں ہندوستان کا ولی بنائے گا۔ تمہارے در پر آنے والا ہر انسان رحمت پائے گا۔ تمہاری محبت سے لاکھوں دلوں کے زخم بھریں گے اور تمہارے ہاتھ سے اس ملک کی تقدیر بدلے گی۔ غوث پاک نے آسمان کی طرف دیکھا، اپنی آنکھیں بند کیں اور دعا فرمائی، اے خدا، میرے اس فقیر کو وہ بلندی عطا فرما جو تیری مخلوق کے لیے رحمت کا ذریعہ بنے۔ اسے وہ نور دے جو اندھیروں کو روشنی میں بدل دے۔ اسے وہ کرم دے جو ہر دکھی دل کو سکون دے۔ دعا کے بعد انہوں نے اپنی تسبیح اتاری اور خواجہ غریب نواز کے ہاتھوں میں تھما دی۔ کہا، یہ صرف ایک تسبیح نہیں بلکہ ایک امانت ہے۔ یہ تمہارے سفر میں تمہارا ساتھی بنے گی۔ اسے سنبھالنا، کیونکہ یہ محبت اور روحانیت کا پیغام ہے۔ 1077 کا سال تھا جب ایران کے گیلان پرانت کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جس کی روحانیت کا نور آسمان تک جا پہنچا۔ اس بچے کا نام رکھا گیا سید عبد القادر جیلانی۔ ان کے والد حضرت ابو صالح ایک نیک اور پرہیزگار انسان تھے، اور ان کی والدہ بی بی ام الخیر اپنے ادب، تقوی اور اللہ سے محبت کے لیے مشہور تھیں۔ جب یہ بچہ پیدا ہوا تو اس کی معصومیت اور چہرے کے نور کو دیکھ کر لوگ کہنے لگے، یہ کوئی عام بچہ نہیں، اللہ نے اسے کسی خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ جب سید عبد القادر کی عمر کچھ ہی دن کی تھی، رمضان کا پوتر مہینہ آ گیا۔ ان کی والدہ نے دیکھا کہ وہ دن کے وقت دودھ نہیں پیتے۔ یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئیں۔ آس پڑوس کی عورتوں نے بھی یہی بات کہی، یہ بچہ دن کے وقت دودھ نہیں پیتا، یہ تو کسی کرشمے سے کم نہیں۔ بی بی ام الخیر نے تب فرمایا، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ بچہ رمضان کے روزے کا احترام کر رہا ہے، جبکہ یہ ابھی دودھ پینے کی عمر میں ہے۔ یہی وہ پہلا کرشمہ تھا جس نے دنیا کو بتا دیا کہ سید عبد القادر جیلانی کا سفر ایک عام انسان کا نہیں بلکہ ایک روحانی رہنما کا ہے۔ جیسے جیسے وہ بڑے ہوئے، ان کی شخصیت میں ایک الگ ہی نور جھلکنے لگا۔ ان کی آنکھوں میں ایک گہری سوچ
اور دل میں اللہ کی مخلوق کے لیے بے پناہ محبت تھی۔ جب وہ 18 سال کے ہوئے تو علم کی تلاش میں بغداد روانہ ہوئے۔ بغداد اس وقت علم اور حکمت کا مرکز تھا۔ وہاں کی تعلیم گاہوں میں انہوں نے قرآن، حدیث، تصوف اور فقہ کا گہرائی سے علم حاصل کیا۔ دن میں وہ دینی تعلیم میں مشغول رہتے اور رات کو اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ ان کی والدہ نے رخصت کے وقت جو الفاظ کہے وہ آج بھی یاد کیے جاتے ہیں۔ بیٹے، دنیا میں نور بن کر رہنا، تمہاری روشنی ہر اندھیرے کو مٹا دے۔ بغداد میں علم اور عبادت کے ساتھ ساتھ ان کی روحانیت کا عالم یہ تھا کہ لوگ ان کی محفلوں میں کھنچے چلے آتے۔ ان کی باتوں میں ایسا اثر ہوتا کہ جو سنتا اس کا دل بدل جاتا۔ وہ کہتے، روح کا اصل سکون اللہ کی مخلوق کی خدمت میں ہے۔ ایک روز انہوں نے دیکھا کہ ایک فقیر بھوکا ہے۔ انہوں نے اپنا کھانا اسے کھلا دیا اور خود بھوکے رہ گئے۔ اس رات ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے میرے پروردگار، مجھے اتنا قابل بنا دے کہ میں ہر بھوکے کا سہارا بن سکوں۔ کچھ ہی وقت میں ان کی دینی گہرائی اور روحانی طاقت نے انہیں ایک عظیم ولی کے طور پر مشہور کر دیا۔ لوگ دور دور سے ان کے پاس اپنی پریشانیاں لے کر آتے اور ان کے دعاؤں سے سکون پاتے۔ ایک روز ایک غریب عورت ان کے پاس آئی۔ اس نے کہا، میرے بچے بھوکے ہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ غوث پاک نے مسکرا کر کہا، اللہ پر یقین رکھو، جو تمہارے نصیب میں ہے وہ ضرور ملے گا۔ انہوں نے دعا کی اور اسی وقت اس عورت کے گھر میں ایک عجیب کرشمہ ہوا۔ اس کی خالی تھالی بھر گئی۔ یہ دیکھ کر عورت کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کہا، آپ کی دعا نے میری زندگی بدل دی۔ غوث پاک کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد تھا خدا کی مخلوق کی خدمت۔ وہ کہتے تھے، جو غریبوں کے لیے نہیں روتا اس کا دل پتھر ہے۔ انہوں نے اپنے پورے جیون کو انسانیت کی خدمت میں لگا دیا۔ ان کی محفل میں جو آتا وہ محبت اور روحانیت کا چراغ لے کر لوٹتا۔ وہ مبارک سال تھا جب سستان کے چھوٹے سے گاؤں سنجر میں ایک ایسا نورانی بچہ پیدا ہوا جس نے پوری دنیا کو محبت کا پیغام دیا۔ ان کا نام رکھا گیا معین الدین چشتی۔ ان کے والد حضرت غیاث الدین ایک نیک دل انسان تھے اور ان کی والدہ بی بی ماہ نور اپنی پاکیزگی اور محبت کے لیے مشہور تھیں۔ جب وہ پیدا ہوئے تو ان کی ماں نے فرمایا، یہ بچہ اللہ کا تحفہ ہے، یہ دنیا میں روشنی پھیلانے آیا ہے۔ ابھی ان کی عمر صرف 15 سال کی تھی جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ یتیمی کا یہ سایہ ایک امتحان تھا، لیکن اس معصوم دل نے اسے اللہ کی رضا سمجھ کر قبول کر لیا۔ انہوں نے اپنے والد کی چھوڑی ہوئی ایک چھوٹی سی باغبانی کو سنبھالا۔ دن بھر باغ میں کام کرتے اور رات کو عبادت میں مشغول رہتے۔ ایک روز ایک فقیر اس باغ میں آیا۔ وہ بھوکا اور تھکا ہوا تھا۔ خواجہ غریب نواز نے اسے اپنی پوری روزی دے دی۔ وہ فقیر مسکرا کر بولا، تمہارا دل بہت بڑا ہے، ایک دن پوری دنیا تمہارے نام سے روشن ہوگی۔ اس وقت سے ان کے دل میں محبت اور خدمت کا ایسا جذبہ پیدا ہوا جس نے ان کی زندگی کو بدل دیا۔ یتیمی نے انہیں توڑنے کے بجائے اور مضبوط بنا دیا۔ انہوں نے دین و علم کی تلاش میں گھر چھوڑ دیا۔ سمرقند اور بخارا کی مشہور تعلیم گاہوں میں انہوں نے علم حاصل کیا۔ قرآن، حدیث، تصوف اور فقہ کی گہرائیوں میں اتر کر وہ ایک عالم بن گئے۔ لیکن ان کی تلاش صرف علم تک سیمت نہیں تھی۔ ان کا دل ایک ایسی روحانی طاقت کی تلاش میں تھا جو انسانیت کی خدمت کر سکے۔ یہ تلاش انہیں لے کر پہنچی حضرت عثمان ہارونی کے در پر۔ حضرت عثمان ہارونی اس وقت کے ایک مشہور صوفی تھے۔ جب خواجہ غریب نواز ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے جھک کر سلام کیا۔
عثمان ہارونی نے ان کی آنکھوں میں جھانک کر کہا، تمہاری روح میں ایک الوکک نور ہے، تم خدا کے مقصد کے لیے چنے گئے ہو۔ انہوں نے خواجہ غریب نواز کو اپنے شاگرد کے طور پر قبول کیا۔ پھر ان کے ساتھ سفر اور روحانی تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا۔ خواجہ غریب نواز نے اپنے استاد کے ساتھ مکہ، مدینہ، بغداد اور حرمین شریف کا سفر کیا۔ ہر جگہ انہوں نے انسانیت کی خدمت اور محبت کا پیغام پھیلایا۔ ان کی تعلیم کا اثر ایسا تھا کہ جہاں وہ قدم رکھتے وہاں نفرت ختم ہو جاتی اور محبت کا ماحول بن جاتا۔ ایک بار ایک بھوکا فقیر ان کے پاس آیا اور بولا، مجھے کھانے کو کچھ دو۔ انہوں نے اپنا آخری نوالا بھی اسے دے دیا۔ اس وقت انہوں نے کہا، جو خدا کی مخلوق کی خدمت نہیں کرتا وہ اللہ کی مرضی کو نہیں سمجھ سکتا۔ جب ان کی عمر 52 سال کی ہوئی تو انہیں روحانی حکم ملا کہ اب انہیں ہندوستان جانا ہے۔ انہوں نے کئی شہروں کا سفر کیا، لیکن ان کی منزل تھی اجمیر۔ اجمیر پہنچتے ہی انہوں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگوں پر ظلم اور ناانصافی کا سایہ تھا۔ انہوں نے وہاں محبت اور انصاف کا پیغام دیا۔ ان کی درگاہ پر آنے والے ہر انسان کو سکون ملتا۔ انہوں نے فرمایا، اس دنیا میں نفرت اور ظلم کی کوئی جگہ نہیں، انسانیت کی خدمت ہی اصلی عبادت ہے۔ خواجہ غریب نواز نے اپنی پوری زندگی محبت اور روحانیت میں بتا دی۔ ان کے ہاتھ سے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدل گئیں۔ ان کے پاس آنے والا ہر انسان، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، رحمت اور سکون پاتا۔ آج ان کی درگاہ اجمیر شریف میں ہر انسان، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، ان کے کرم کا طلبگار بن کر آتا ہے۔ ان کی تعلیم اور ان کا پیغام آج بھی دنیا کو روشن کر رہا ہے۔ محبت سب سے بڑی عبادت ہے اور انسانیت سب سے بڑی امانت۔ بغداد کی پاک زمین پر جب خواجہ غریب نواز پہنچے، ان کے دل میں صرف ایک خواہش تھی، غوث پاک کی صحبت اور ان کی دعاؤں کا نصیب۔ یہ ملاقات صرف ایک واقعہ نہیں، بلکہ روحانی دنیا کی ایک ایسی مثال بنی جس نے پوری انسانیت کو محبت اور خدمت کا پیغام دیا۔ غوث پاک نے خواجہ غریب نواز کو اپنی روحانی نگاہوں سے دیکھا اور فرمایا، تمہارا دل نور سے بھرا ہوا ہے، تمہارا مقصد صرف خدا کی مخلوق کی خدمت ہے۔ پھر انہوں نے اپنی تسبیح نکال کر خواجہ غریب نواز کے ہاتھوں میں رکھ دی۔ وہ تسبیح جو صرف ایک موتیوں کی مالا نہیں تھی، بلکہ رحمت، برکت اور روحانیت کا وہ خزانہ تھی جسے غوث پاک نے برسوں کی عبادت سے حاصل کیا تھا۔ انہوں نے فرمایا، یہ تسبیح تمہاری روحانیت کو اور مضبوط کرے گی، ہر مراد پوری ہوگی، ہر دل محبت اور سکون سے بھر جائے گا، اور تمہارے ذریعے خدا کا کرم دنیا میں برسے گا۔ خواجہ غریب نواز نے تسبیح کو اپنی آنکھوں سے لگایا اور اپنے دل سے لگا کر کہا، آپ کا یہ کرم، یہ رحمت میری زندگی کا مقصد بن گیا۔ اب میرا وجود صرف خدا کی مخلوق کی خدمت کے لیے ہے۔ اب ہر قدم اس راہ پر چلے گا جہاں انسانیت کو سکون اور محبت ملے۔ غوث پاک نے انہیں دعاؤں سے نوازا اور کہا، تم ہندوستان میں امن اور روحانیت کا علم اٹھاؤ گے۔ لاکھوں دل تمہارے ذریعے خدا کی طرف لوٹیں گے۔ تمہارا ہر لمحہ خدا کی رحمت کا ذریعہ بنے گا۔ یہ تسبیح خواجہ غریب نواز کے لیے صرف ایک نشانی نہیں، بلکہ ان کی روحانیت اور مشن کا حصہ بن گئی۔ ہر مالا کے دانے پر وہ دعائیں کرتے اور ہر دعا سے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی۔ یہ تسبیح اجمیر کی اس پاک دھرتی تک پہنچی جہاں خواجہ غریب نواز نے محبت، خدمت اور روحانیت کا چراغ جلایا۔ یہ تسبیح ایک ایسا سلسلہ بن گئی جو آج بھی ہر دل کو محبت اور سکون کی راہ دکھاتی ہے۔ غوث پاک کی دی ہوئی تسبیح اور ان کی دعاؤں نے خواجہ غریب نواز کو انسانیت کا سب سے بڑا خدمت گزار بنا دیا۔ یہ کہانی صرف دو ولیوں کی ملاقات نہیں، بلکہ ایک ایسا پیغام ہے
जो हमें सिखाता है कि मोहब्बत, सच्चाई और खिदमत से दुनिया में हर दिल जीता जा सकता है। बगदाद की पाक सरजमीन पर गौस-ए पाक की दरगाह वो मुकद्दस जगह है जहां रूहानी नूर हर आने वाले इंसान के दिल पर बरसता है। यह दरगाह सिर्फ पत्थरों और गुंबदों से बनी एक इमारत नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां हर आह, हर फरियाद गौस-ए पाक की रहमत की बारिश से तर हो जाती है। यहाँ आने वाले जायरीन जो कभी अपनी उलझनों में घिरे होते हैं, गौस-ए पाक की दुआओं के साए में सुकून और राहत पाते हैं। दरगाह की फिजाओं में बसे हुए कहूरान की आयतें और वो रूहानी असर जो हर शख्स के दिल की गिरहें खोल देता है, यह साबित करता है कि गौस-ए पाक का फैज़ आज भी जारी है। अजमेर की दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज का वो दरबार है जहां मोहब्बत, करम और इंसानियत का हर कदम झुकता है। यह दरगाह सिर्फ एक मजहबी मरकज नहीं, बल्कि हर मजहब, हर जात, हर रंग के इंसानों को अपनी मोहब्बत से गले लगाती है। दरगाह का हर कोना उस रूहानी इतिहास का गवाह है जहां ख्वाजा गरीब नवाज ने अपनी दुआओं और मोहब्बत से लाखों दिलों को खुदा की तरफ मोड़ा। यहाँ आने वाला हर इंसान, चाहे वह गम से टूटा हुआ हो या अपनी उलझनों से हार चुका हो, ख्वाजा साहब की चौखट पर सुकून पाता है। दरगाह की महकती चादरें, गुलाब की खुशबू और हर वक्त गूंजती कव्वालियां हर दिल को याद दिलाती हैं कि यह वह जगह है जहां मोहब्बत और इंसानियत का झंडा बुलंद है। बगदाद और अजमेर की दरगाहें दो रूहानी मशालें हैं जो हमें सिखाती हैं कि दुनिया में मोहब्बत और इंसानियत से हर मुश्किल हल हो सकती है। वलियों की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि मजहब और सरहदों से ऊपर उठकर हम सबको एक दूसरे के लिए मोहब्बत का चिराग जलाना है। मेरे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।